تو دیکھیے ہم نے پچھلی کلاس میں جو پڑھا تھا وہ یہ تھا، تجوید دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، دو چیزیں جو ہیں تجوید مشتمل ہے، وہ ہے حروف کی صحیح ادائیگی، یعنی حروف جو ہے اس کی صحیح ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ جیسے الف کہاں سے ادا ہوتا ہے نا، جوف سے، اسی طرح با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، فا کہاں سے یعنی زبان سے ادا ہوتا ہے نا، ان کے مخارج یاد کرنا اور ان کی صحیح ادائیگی، یعنی تجوید دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اور دوسرا ہے وہ ہے کلمات کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین ہے، الحمد للہ، الحمد ہے، الحمدہ ہے، حمد ہے، یعنی زیر زبر یعنی پیش جو ہم لگاتے ہیں ان کو کلمات کے ساتھ جیسا لگنے کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی جو لگنا چاہیے اسی طرح سے ان کی ادائیگی صحیح سے ہو، یعنی کلمات کو جیسے پڑھنے کا حق ہے تجوید میں اس طرح سے وہ پڑھا جائے، ہے نا، حروف کی صحیح ادائیگی اور کلمات کو پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح ہم نے پچھلی کلاس میں کیا جانا تھا، وہ تھا مخارج، مخرج یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں، کتنے ہیں بتائیے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جہاں سے مخرج ادا ہوتے ہیں، یعنی مخرج یعنی جہاں سے جگہیں، وہ کون سی ہیں بتائیں؟ جی پانچ ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ زبان ہے، ہونٹ ہے، حلق ہے، خیشوم ہے اور جوف ہے۔ اچھا میں بتا دوں خیشوم کسے کہتے ہیں، اگلے ابھی ہم جو آگے جانیں گے اس میں ایک نقشہ ہے جس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جس کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ زبان، ہونٹ سب کو پتہ ہے، صرف خیشوم یا جوف کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا نا، تو وہ بھی آسانی سے جان جائیں گے۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کی ہڈی کو، یعنی ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، خیشوم کہتے ہیں، جوف کہتے ہیں منہ کی خالی جگہ کو وہ جوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا زبان، ہونٹ، حلق، خیشوم، جوف، یہ پانچ چیزیں ہیں جہاں سے، پانچ جگہیں ہیں جہاں سے یہ مخرج ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی پانچ جگہوں سے 17 مخارج ادا ہوتے ہیں، کتنے ہیں بتائیے، تعداد کتنی ہے؟ 17 مخارج، جی۔ اچھا 17 مخارج سے کتنے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے بتائیے؟ 29، 29 ہے نا، 29 حروفوں کی۔ اچھا دوسری بات ہم نے آگے جانی تھی، جس حروف کا مخرج معلوم کرنا ہو، یعنی کہ اگر آپ سمپل طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، اس طرح سے اگر آپ کا مخرج ادا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جس حروف کا مخرج معلوم کرنا ہو، یعنی جس حروف کا مخرج جاننا ہو، تو پہلے حمزہ مفتوح، یعنی مفتوح کہتے ہیں زبر، مفتوح لگائیں تو آواز جہاں رکے گی وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ جیسے کہ با کے آگے اگر ہم حمزہ کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب، 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 اب جو با ہے نا، تو اب جو بول رہے ہیں ہم، تو اگر اس کی لینگویج میں یعنی تجوید میں با، وہ جو با کا مخرج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ہونٹ ہیں، ہمارے ہونٹ کی گیلی پرت جو ہوتی ہے نا، یہاں تھوک لگا ہوتا ہے ہمارا، گیلی پرت، وہ دونوں مل جانا چاہیے، اب یعنی با بولتے ہوئے، با یعنی سوکھی پرت نہ ہو، منہ کو بھیچنا نہیں ہے، با نہیں کرنا ہے، بلکہ با، 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 ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے جیم کا مخرج آپ کو جاننا ہے تو جیم کے آگے آپ حمزہ مفتوح لگا دیں، یعنی زبر لگا دیں تو آپ کو جیم کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ جیسے اج، 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 زبان کا جو تالو، اوپر کا جو تالو ہوتا ہے زبان کو وہاں پر لگانے سے، بیچ کا جو زبان کا وہ ہوتا ہے نا حصہ، اس کو اوپر کے تالو پر لگانے سے جیم کا مخرج ادا ہوتا ہے، جیسے اج، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے دوبارہ سے دہرائی ہے تاکہ جو نئے ہوں گے آج جنہوں نے نیو جوائن کیا ہے ان کو بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور جنہوں نے پچھلی کلاس میں یہ جانا تھا، یہ پڑھا تھا، تو ان کو دوبارہ سے ریوائز ہو جائے تاکہ وہ اچھے سے اور پریکٹس کر سکیں اور یاد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے، اچھا کون کون سے مخارج کتنے ہوتے ہیں اور کن سے کتنے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی جانا تھا، ہے نا۔ تو میں اسی کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، جیسے کہ
जौफ, जौफ कहते हैं मुंह की खाली जगह को जौफ कहते हैं। तो जौफ से निकलने वाला जो मखरज है वो एक है। कितने हैं बताइए, कितने हैं? जौफ से निकलने वाला जो मखरज है वो कितने हैं? एक, जी जी। और हरूफ कितने हैं? हरूफ बताएं। तीन। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा सबको पता होगा, है ना? वाव से पहले अगर पेश है, यानी वाव साकिन से पहले पेश है, तो जैसे क़ालू, तो ये वाव मद्दा होगा। या से पहले अगर जेर है और या साकिन है, तो जैसे दीनी, है ना, तो ये मद्दा होगा। अच्छा सुने आगे। हलक, हलक के कितने मखारिज हैं? वो हैं तीन मखारिज। हलक के कितने मखरज हैं बताएं? हलज के मखरज हैं, हलक के तीन मखरज हैं, और छह हरूफों की अदायगी है। छह हरूफों की अदायगी है। वह कौन कौन से हैं? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। जबान के 10 मखरज हैं। जबान के मखरज में एक और बार क्लियर कर दूं, मखरज कहते हैं निकलने की जगह को, यानी जगहें हैं। ठीक है, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जगहें हैं। जैसे जबान की जगह कितनी है? 18 हरूफ अदा होते हैं जगह से, है ना। वो कौन कौन से हैं? कौफ है, काफ है, जीम है, शीन है, या है, पौध है, लाम है, नून है, रौ है, ता है, दाल है, जाल, जा है, और सीन है, स्वाद है ना। इसी तरह सा है, लाल है, वो है, इसी तरह तो है। तो ये हो गए जबान के मखरज। इसी तरह होंठ के मखरज कितने हैं? वो हैं दो मखरज होंठ के, और उनसे अदा होने वाले हरूफ की तादाद है 4। जैसे फा, बा, मीम, वाव। इसी तरह खैशूम कहते हैं नाक की हड्डी को, जो नाक होती है उसकी जगह को कहते हैं खैशूम। तो उससे मखरज जो अदा होगा वो है एक मखरज। जिससे हरूफ की अदायगी होगी, वो कितने हरूफ की अदायगी होगी? वो होगी दो हरूफ की। जैसे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मीम और नून के ऊपर जो हम तशदीद लगा देते हैं, यानी मीम, अन्ना, है ना। गुन्ना कहते हैं ना, गुन्ना, गुन्ना कहते हैं, नून गुन्ना, मीम गुन्ना। इसी तरह से इन दो हरफों की अदायगी एक मखरज से होगी, यानी खैशूम से। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दीजिए। जी, सबको समझ में आ गई? सभी को? जी जी, बताइए एक बार और मैं क्या बताऊं। ओके, हलक वाला जो है, हलक के 3 मखरज होते हैं और 6 हरफों की अदायगी होती है। जैसे हमजा हा, आइन हा, गैन हा। अच्छा, निकलने की जो जगह है यानी मखरज है, वो मैं नक्शा दिखाऊंगा, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से कौन से मखारिज को निकालना है, यानी अदायगी होगी। ठीक है, अभी तो ये जानना है, सिर्फ ये जान लें आप, सिर्फ इसको याद कर लें आप, कि इनको, इनकी जो तादाद है, मखारिज की कितनी तादाद है, हरूफों की कितनी तादाद है, कौन के सब मखारिज कितनी जगह से निकलते हैं, उनको याद कर लें, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। और ये लाजमी है, हर तजवीद से कुरान जो पढ़ते हैं और जो सीख रहे हैं, और सभी पे मुसलमानों पर ये ज़रूरी है, वाजिब है कि भाई उनको जानना चाहिए इस बारे में भी कि कितने मखारिज होते हैं, ताकि उन्हें पता चले। तो ताकि वो कुरान के हरफों की जो अदायगी है वो बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकें। हमें पता होगा कि हमारे मखारिज कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जहन वहाँ पर जाएगा, है ना। और हम वहीं पे जोर डालेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता होगा, जैसे हलक के मखरज 3 हैं तो हम हलक पे जोर डालेंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह खैशुम का हमें पता है, तो हम नाक की हड्डी है कि भाई वहां से जो है मीम और नून अदा होता है। इसी तरह फा, होठ पे जोर डालेंगे। इसी तरह जौफ खाली जगह है तो अलीफ, है ना। तो चलिए हम आगे, मैं आपको जो नक्शा है वो दिखाने वाला हूँ। जो हमारा नेक्स्ट लेसन था, यानी आज का जो हमारा लेसन था वो ये है। ठीक है, कल भी मैं यही इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा।
देखिए इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, देखें जौफ क्या है, इसमें दिखाया जा रहा है जौफ जो है, देखें खाली जगह है, ये देखें जौफ खाली जगह। अच्छा खैशुम देखें, ये रहा जहां पर नाक बनी हुई है, वहां पर देखें खैशुम है ना। तो जॉब से अदा होने वाले तीन हरूफ हैं, वो कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। खाली जगह देखें, ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, ये खाली जगह है, मुंह की खाली जगह को कहते हैं, है ना, जौफ। ठीक है। इसी तरह से हलक देखें, जो निशान बन रहा है वो हलक की तरफ है, देखें हलक से अदा होने वाले छह मखरज, ये इससे आप और आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि हमजा हा, आइन हा, गैन हा। ठीक है। इसी तरह खैशूम तो आपने समझ लिया। इसी तरह होंठ देखें, तो होंठों पर जो है वो बनाया हुआ है, देखें निशान। इसी तरह से जबान से अदा होने वाले, तो जबान से ये हैं, कौफ है, काफ है, जीम है, शीन है, या है, बौद है, लाम है, नून है, रौ है, ता है, दा है, तो है, जा है, सीन है, सौद है, सा है, राल है, वो है। ठीक है। तो अब इनकी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम आगे में इंशाल्लाह ताला आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि जुबान कहाँ से टच करने से, जुबान का कौन सा हिस्सा टच करने से कौन से हर्फ की अदायगी होती है। इसी तरह से किस तरह से हमें मुंह मुंह को यानी कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी जब हम अदा करें तो जुबान कहाँ होगी, हमारे दांतों पे टच होगी, किस जगह पर टच होगी, दांत को क्या कहते हैं, है ना। दांतें जो होते हैं हमारे के 32 जो दांत होते हैं, इन दांतों के नाम क्या हैं अरबिक में, इनको कहा क्या जाता है, ताकि ये भी याद करें। जब ये याद हो जाएगा आपको, तो क्या होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दांत के नाम बता देता हूँ। जैसे दो हमारे जो दांत होते हैं, बीच के ऊपर के जो दो दांत होते हैं, जैसे उन्हें सनाए ओलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनाए ओलिया कहा जाता है। सनाए ओलिया के जो किनारा है, यानी कि जो सनाए ओलिया जो दांत है हमारे, दो बड़े दांत बीच के होते हैं ऊपर के, उन दांतों के किनारे को हमारी जो जुबान है, जबान उसकी नोक को टच करने से, तो सा, व और लाल अदा होता है। क्या अदा होता है? सा, ओ और लाल अदा होता है। ठीक है। हाँ, सनाए ओलिया सीन से नहीं है, सा से है। सनाए ओलिया कहा जाता है, ओलिया, सनाए ओलिया। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप, आज का आपका लेसन यही है और आपका सबक भी यही है कि आप जो है इनको याद करके लाइए, और देख के प्लीज जो है वो प्रैक्टिस, मतलब यानी कि ये जब मैं आपसे पूछूं तो प्लीज देख के मत बताना, फिर ये होगा कि आप देख के बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी है ना। तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप घर पे हैं अगर फ्री रहते हैं जहां भी हैं, वहां से आप याद करें उनको अच्छे से। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, वो क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इतना तो है ना कि आपके जहन में वो बैठना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको देख कर पढ़ सकें, जान लें। हमारा मकसद है कि इनको जहनों में बिठाना, ताकि हमें अच्छे से ये याद हो जाए, ताकि हमारे जहन में इस तरह से बैठ जाए कि जब भी हमसे कोई पूछे या हम जब हरूफ की अदायगी करें तो जहन में हमें आना चाहिए कि ये जौफ है। यानी हम अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा पढ़ रहे हैं तो जौफ है, और इसके मखरज जितने हैं, है ना। तो ये मखरज के बारे में, इनकी तादाद और हरूफ की तादाद, और कौन कौन से कितने हरूफ कौन से मखरज मखरज से कितनी अदायगी होती है, वो उनकी तादाद हमें याद रखना है। और पांच जगहें कौन कौन सी हैं वो भी याद करके आपको लाना है। पैशुम, होंठ, जबान, जौफ, हलक। ठीक है। तो मैं समझता हूँ वक्त भी हो गया है। अब हमारा जो आगे का सबक है, अगला जो हमारा लेसन है, वो तहारत के मुतालिक है, लिहाजा उसे भी जानना ज़रूरी है। साथ साथ हम कुरान को सीख तो रही हैं, है ना, क्योंकि कुरान की, या कि हमारी नमाजें अच्छी हो जाए, नमाज की जो अदायगी यानी तलफ़ुज़ की हमारे वो दुरुस्त हो जाएं। तो और उसके साथ साथ हमारे जो तहारत के मसले हैं, है ना, नजासत के, पाकी के, वो सब क्लियर हो जाएं, ताकि हम इल्म जितना सीखेंगे उतना ही हमारे इल्म के अंदर इजाफा भी होगा, और साथ में हम दूसरे के भी काम आ सकेंगे, अपनी नस्ल को भी बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो गाइस ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे बता दीजिए अभी। जी यजदान भाई।
جی بھائی. جی کنفیوژن تو نہیں ہے کوئی؟ بات سمجھ میں آ گئی ماشاء اللہ تعالی؟ بہت اچھے سے ماشاء اللہ. آل گڈ جی بھائی. جی جزاک اللہ خیر. آلموسٹ مجھے لگتا ہے سبھی کو سمجھ میں آ گئی نا؟ الحمد ٹھیک للہ. ٹھیک. چلیے ہم اگلا لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہمارا جو طہارت کا ہے، آج ہم جانیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا جانا تھا؟ پچھلی کلاس میں، اچھا میں کچھ سے پوچھنا چاہوں گا. پہلے کون بتانا چاہے گا پچھلی کلاس میں جو ہم نے طہارت کے متعلق جو جانا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ بتائیے. اچھا کون کون نیو ہے یہاں پر؟ پچھلی کلاس میں کون اویلیبل نہیں تھا؟ اوکے اوکے. چلیے میں بتا دیتا ہوں. پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا شیر خوار لڑکا، شیر خوار لڑکی. شیر خوار کا مطلب ہوتا ہے وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہو. کتنے مہینے کا؟ 6 مہینے کا. یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ جو کہ ابھی کھانا کھانا نہیں جانتا. وہ اگر لڑکا کسی کے کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے تو کیا ہوگا کہ لڑکے کے پیشاب پر صرف چھینٹیں ماری جائیں گی، اور لڑکی اگر پیشاب کر دیتی ہے تو اس پہ کیا کرا جائے گا؟ اسے دھویا جائے گا. کیا کرا جائے گا بتائیے؟ اسے دھویا جائے گا. جی 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 میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک بار اور اس کو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیے. تو یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ لڑکے کے پیشاب سے آلود کپڑے پر چھینٹا مارا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب سے آلود کپڑے کو دھویا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور آپ اسے کھلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پیشاب کیا کپڑے پر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول منگایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈالا نہیں، صرف چھڑکا تھا، ہے نا. اور اس کی وضاحت حتیٰ کہ سائنس بھی مانتی ہے کہ جو نیو بورن بیبیز جو ہوتے ہیں نا، تو اس میں ان کی جو پیشاب ہے اس میں ڈفرینس ہے. یعنی کہ چھوٹے بچے لڑکا اور لڑکی کے پیشاب کے اندر بھی ڈفرینس پایا جاتا ہے. اچھا پوری طرح سے انہوں نے وضاحت نہیں کری، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سمعنا واطعنا، قرآن کا حکم ہے کہ سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لڑکا پیشاب کرے تو چھینٹے مار لینا کافی ہے، لیکن یہ دودھ پینے والے بچے کے لیے ہے صرف. اسی طرح لڑکی کرے اور دودھ پینے والی بچی ہی ہو تو اسے دھویا جائے گا. وائس بریک ہو رہی ہے؟ اوکے نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے ہم اگلے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ میں نے اس لیے دوبارہ سے ریوائز کیا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، جو نئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. اچھا آگے کا جو ہمارا لیسن ہے آج کا وہ یہ ہے کہ گندگی آلود عورت کے پلو کی صفائی. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں عورت کا پلو اگر لمبا ہے اور وہ گندگی جگہ پر چلتی ہے، یعنی کہ کوئی گندی جگہ پر چل رہی ہے، کیچڑ ہے یا گیلا ہو رہا ہے یا بارش ہے، بارش آتی ہے تو تب پورے میں سب میں گیلا ہو جاتا ہے نا، تو ایسی جگہ پر چلتی ہے جس کی وجہ سے کچھ گندگی اس کے پلو میں لگ جاتی ہے. پلو ہو یا کوئی بھی چادر اس نے اوڑی ہو، یا جس طرح سے آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے اگزامپل کے طور پہ آپ کو دیکھیں، یہاں پر ایک جلباب پہنا ہوا ہے، ایک خواتین نے برقع ڈالا ہوا ہے نا، تو لگ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد وہ ایسی صاف مٹی پر چلتی ہے، یعنی آگے چل کے سوکھا ملتا ہے اور وہ صاف ہوتی مٹی، یعنی صاف مٹی ہوتی ہے پر چلتی ہے، جس سے گندگی صاف ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی کہ اگر کوئی خواتین ایسی لمبی چادر اوڑھتی ہے جو کہ وہ زمین پر رگڑتی ہے اور وہ گیلی ہو جاتی ہے یا گندی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ایسی سوکھی جگہ سے گزرتی ہے جہاں پر مٹی ہے اور اس کو وہ سکھا دیتی ہے کپڑے کو، یعنی اس سے وہ گندگی جو تھی وہ مٹی میں رہ کر اور وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ایک صحابیات کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں
اور کہا کہ یا رسول اللہ میری جو چادر ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، جب میں گندگی سے گزرتی ہوں تو وہ گندی ہو جاتی ہے، اور جب میں گزرتی ہوں تو وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعنی گندگی کے بعد جو مٹی بھی آتی ہے وہ بھی تو آتی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہی پاک کر دی ہے اس کو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی آگے چل کے اگر کیسا ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جاتا ہے کہ لہٰذا اس سے آپ کا برقع یا کوئی بھی آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ گندی ہو جاتی ہے، تو جب آپ سو کی جگہ سے گزریں گے تو وہ پاک ہو جائے گی، اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں زمین کا مسئلہ آ رہا ہے، گندگی آلود زمین اور فرش کی صفائی۔ اگر زمین یا فرش پر پیشاب یا پخانہ لگ جائے تو پہلے پخانے کو اس جگہ سے صاف کرنا چاہیے، پھر اس جگہ پانی بہایا جائے، اور اگر پیشاب ہے تو اس پر باکثرت پانی ڈالنا چاہیے حتیٰ کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، ہے نا؟ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر زمین پر فرش ہے، فرش یعنی ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے مٹی کے بنے ہوئے فرش ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یا بچہ پیشاب کر دے، کوئی پیشاب کر دے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسے لازمی ہے کہ کئی مرتبہ ڈالا جائے، یعنی ایک بالٹی بھر کے پوری طرح سے پانی ڈالا جائے گا لہٰذا۔ لیکن اگر اگر ایسا فرش ہے یعنی ٹائل ہے، یا ایسا صاف فرش ہے جس پہ صرف آپ کو جو ہے وہ مطلب گندا نہیں ہوگا، یعنی اس میں پیشاب اوپر رہ نہیں سکتا، تو اس پہ پہنچا بھی اگر کوئی لگا دیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، اور ایک جی جی جی، وائس آ رہی ہے؟ اب تو بریک نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں تو مسجد نبوی کے اندر ایک بدو شخص نے آ کر پیشاب کر دیا، اس کے بعد کچھ اصحاب جو ہیں وہ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ ان کو غصہ آیا کہ وہ اس کو وہیں روکنے چلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی پہلے یعنی اسے پیشاب مکمل طریقے سے کرنے دو، اور اس کے پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی بہا دو، تمہیں لوگوں پر آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنا زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود ایک شخص کی اتنی زیادہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کر دیتا ہے، میرے بھائیوں میری بہنیں، اور اس کے باوجود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کے سامنے پیش آتے ہیں، کہ گویا کہ صحابہ تو غصے میں آ گئے تھے، حتیٰ کہ روکنے لگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آئیڈل ہیں، تو لہٰذا آپ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کوئی مسجد میں جا کے کچھ بچہ کوئی مستی کرنے لگ جاتا ہے، کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، تھوڑے بہت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ادھر ادھر کوئی آگے کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ غصہ دکھایا جاتا ہے، اور کتنا زیادہ لوگ گالی گلوچ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے آ کر حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسے روکا نہیں، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور کہا کہ مسجد عبادت کا گھر ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب اور پخانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا کہ گویا کہ وہ مسلمان ہو گیا، میرے بھائیوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق پہ کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج دیکھیں آپ آج کیا معاملات پیش آتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی حق بات بیان کرنے لگے، کوئی صحیح بات بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ ہمارے مسلم بھائی بہنیں
اس کو سامنے والے کو کبھی منافق، کافر وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا ڈکلیئر کیا کرنے لگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو یہ ہمیں، یہ کون سی تعلیمات ہیں مجھے بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہماری تعلیمات کیا ہے؟ کیا ہم انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں؟ تو ہمارے اندر وہ اخلاق، وہ کریکٹر کیوں نہیں پایا جاتا؟ تبھی تو ہم سے لوگ متاثر ہوں گے، جب بھی تو ہم اپنا کام کر سکیں گے دعوت کا، تب جب ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں گے. لیکن اگر ہمارے اخلاق ہی درست نہ ہوئے تو پھر مجھے بتائیں کہ کون ہم سے متاثر ہو سکتا ہے؟ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا؟ مسلمان تو ایک کیریکٹر ہے نا، اس کو ظاہر کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح سے متاثر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ نا. جی جی بتائیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے. جب تک ہمیں سیرت پتہ ہی نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مشقتیں سہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غیر مذہب والے لوگوں سے، دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آئے، جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا میرے بھائیوں میری بہنیں، تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ بتائیے. اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے چھوڑا تھا، یعنی قرآن، اللہ کی کتاب، جب ہم اسے پڑھیں گے ہی نہیں سمجھ کر، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ڈرڈ ہے، کتنا زیادہ سخت ہے اپنے معاملات میں؟ ہمیں تو جو غلط تعارف کرایا گیا نا. تو اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا جو آج کا مسئلہ یہ کلیئر ہوا. آگے کا دیکھتے ہیں. آگے کا یہ ہے، دیکھیے. اچھا یہ دیکھیے، جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ماہواری کے خون کا صاف کرنے کا طریقہ. یعنی ماہواری خون نجس ہے، یعنی گندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اٹیچ رکھی ہے، یہ عورت خواتین کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کہ آلود کپڑے کو کافی اہتمام کے ساتھ، ہے نا، مل مل کر اور صاف کرنا چاہیے، ہے نا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عورت پہلے اس سے جو ہے وہ کھرچ دے، پھر اس پر پانی ڈال کر پانی انگلیوں سے مل مل کر صاف کرے، پھر اس پر مزید پانی بہائے، پھر اسے پہن کر نماز پڑھ لے. یعنی کسی کے پاس کوئی بہت زیادہ، یعنی کہ کسی کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے جس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. کسی کے پاس استطاعت ہے، کسی کے پاس استطاعت نہیں، کسی کے پاس 4 کپڑے خریدنے کی استطاعت ہے، کسی کے پاس 100 کپڑے خریدنے کی استطاعت ہے، کسی کے پاس ایسا ہے کہ کسی کے پاس ایک کپڑا بھی خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی. وہ سال سال ایک ہی کپڑے کے اندر 2 2 سال 3 3 سال ایک ایک 2 2 کپڑے میں ہی گزار دیتے ہیں. تو لہٰذا اس میں سب کے لیے آسانی ہے کہ کپڑے کو اچھے سے دھویا جائے اور اس کو پھر اس کے بعد پہن لیا کرے سکھانے کے بعد، یعنی کہ اس کو اچھے سے دھویا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، تو اس لیے یہ جانا ضروری تھا. اچھا ہمارا جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ کتے کا برتن میں منہ ڈالنے سے برتن کے صاف کرنے کا طریقہ. دیکھیں کتا جانور، کچھ جانور ایسے ہیں جو نجس ہیں، جیسے کہ کتا ہے، اس میں سے ایک وہ ہے کتا ہے جو کہ بالکل نجس ہے. کتا نجس ہے، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن نجس ہو جاتا ہے، یعنی ناپاک ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن کو 7 مرتبہ دھو لے، جن میں سے ایک مرتبہ مٹی سے دھوئے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے میرے بھائیوں میری بہنیں، یعنی ایک مرتبہ سے مٹی سے دھونا ہے. تو لہٰذا دیکھیں آج کا جو ٹائم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 1400 سال پرانی بات تھی، اس دور میں بہت سارے معاملات الگ تھے. آج کے دور میں آپ دیکھیں صابن بہت ساری اویلیبل ہے نا. تو لہٰذا اگر آپ صابن سے بھی دھوتے ہیں لیکن دھونا 7 ہی مرتبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے ہمیں، طریقہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 مرتبہ دھوئیں، اس میں سے ایک مٹی سے. اگر آپ کے پاس صابن نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں یا آپ کا فرش ہے یا مٹی ہے آپ کے پاس، تو اس سے دھو لیں، یہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس مٹی نہیں ہے تو ایک مرتبہ اگر آپ صابن سے بھی دھو لیتے ہیں وہ بھی کافی ہے. لیکن دھونا کتنی مرتبہ ہے بتائیے؟ اچھا دھونا کتنی مرتبہ ہے؟
7 مرتبہ دھونا ہے نا؟ اگر کتا نجس ہے، کیونکہ کتا ڈال جاتا ہے اگر منہ اس کے اندر برتن کے اندر، تو اسے 7 مرتبہ دھونا۔ اچھا، اس کے متعلق ایک جو امام ہے، امام ابو حنیفہ، آپ نے امام ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا؟ جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، 4 امام کا میں نے تعارف کروایا تھا آپ کو نا، تو اس میں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھونا لازمی نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ دھونے سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو ایک مرتبہ کافی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں نا میرے بھائیوں میرے بہنیں، میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ ہو یا تابعین ہو کوئی بھی، تو دیکھیں تابعین یا امام ابو حنیفہ ہو گئے یا صحابہ ہو گئے، تو دیکھیں یہ معصوم نہیں ہوتے۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں؟ مجھے بتائیں آپ، کیا آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے بعد معصوم سمجھتے ہیں؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی غلطی ہی نہیں کرے گا، جس سے کبھی مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ جی جی، ہو سکتی ہے نا؟ بتائیے، غلطی ہو سکتی ہے نہیں؟ بتائیے بتائیے، ہو سکتی ہے نہیں؟ جی جی جی۔ تو اسی طرح سے دیکھیں امام ابو حنیفہ خود کتاب کے اندر ان کے قول نقل ہیں، وہ خود یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو اسے چھوڑ دینا ہے نا، ظاہر ہے کہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ نے اب کس مسئلے کے تحت، یعنی جو بھی انہوں نے یہ فقہ کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات رکھی ہوگی کہ ایک بار بھی دھو لینا کافی ہے، تو میرا یہ سمجھنا ہے اور ہمارا یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہٰذا اس بات کو کھول کے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہے نا، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم یعنی حکمران ہو۔ اب سپوز کریں کہ ہم اس کیٹیگری میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک کو بھی لے لیتے ہیں کہ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر کسی بات میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم، اگر کسی بات کو لے کر تم میں اعتراض ہو جائے، یعنی اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اگر امام ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ یہاں پر اجازت دے دیے تو وہ بات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر میری کوئی بات ٹکرا رہی ہے قرآن اور حدیث سے تو تمہیں لوٹنا وہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کرا کہ آپ نے میری بات لازمی ماننی ہے، آنکھ پہ پٹی باندھ کے فالو کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کا بھی مقصد رسول اللہ سے جوڑنے کا ہے نا۔ بتائیے ان کا مقصد کیا تھا اماموں کا؟ بتائیے۔ جی میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بتائیں۔ ہاں میں ابھی کیوں این ایس سیشن ہم رکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی، سوال و جواب کا شروع کریں گے، اس میں بتاؤں گا۔ جی جی، نبی سے جوڑنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے بتائیں کہ ہمیں رسول اللہ کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی پوری طرح سے وضاحت کر دی ہو، یا پھر امام کو فالو کرنا چاہیے جو ایک امام نے صرف اپنی رائے یہ رکھی ہو کہ ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ بتائیں کس کو فالو کریں گے؟ 7 مرتبہ دھوئیں گے، ایک مرتبہ دھوئیں گے برتن کو؟ بتائیے۔ جی 7 مرتبہ دھوئیں گے، ہے نا؟ بالکل، تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی وضاحت کر دی ہو تو ہمیں فالو اس بات کو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اسی لیے میں نے اس قول کو لیا کہ تاکہ آپ کو میں ایک تقلید کا اصل مقصد سمجھاؤں، کہ یعنی ہمیں بات رسول اللہ کی فالو کرنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہو جائے، واضح کلیئر ہو جائے، مل جائے ہمیں کوئی بھی صحیح حدیث، اگر اماموں کے قول کے اکارڈنگ صحیح حدیث مل جاتی ہے تو ہمیں فالو اللہ اور اس کے رسول کو کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنیں۔ اور اگر نہیں ملتی ہے اور وہ مسئلہ موقف ہمیں درست لگتا ہے اماموں کا کہ ہاں یہ بات درست ہے، ان کی بھی یہاں پر فقہ کے معاملے میں انہوں نے درست رائے دی اپنی، تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ٹکرا نہیں رہی ہے تو، ہے نا؟ اگر وہ ٹکرا نہیں رہی ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی امام کی ہر بات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، نہیں، آپ امام شافعی کے اگر کوئی بات آپ کو قرآن و حدیث کے سنت کے مطابق بالکل واضح لگ رہی ہے تو آپ اس بات کو فالو کر لیں، اگر آپ کو امام احمد بن حنبل کی لگ رہی ہے وہ فالو کر لیں۔ مین مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ کیا ہے بتائیے، کیا ہے؟
हमारा मेन मकसद क्या है बताइए। जी, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ हमारा मेन मकसद क्या है बताएं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना, है ना। ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात पे अमल करा जाए, जो ऑथेंटिक हो, सही सनद के साथ मौजूद हो हमारे सामने, और जिसकी वजाहत पूरी तरह से हो गई हो, तो उसको फॉलो करने में कोई हर्ज, कोई कजी महसूस नहीं करना चाहिए। अब ऐसा देखा जाता है कि कोई शख्स के सामने बिल्कुल वाज़ेह चीज़ आ गई है, लेकिन फिर वो सोचे कि नहीं नहीं यार, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें गलत करी, नहीं मैं तो अब फॉलो नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, इसको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, यानी एरोगेंस, यानी कि एरोगेंस होता है ना, यानी किब्र, किब्र, घमंड, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, यानी लिबास अच्छा हो, अच्छे दिखें, तो क्या ये भी तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह तो खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह तो जमील है, अल्लाह तो जमील को पसंद करता है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर तो ये है कि कोई शख्स हक बात से इनात करे। मिसाल के तौर पे जो अभी मैंने मिसाल दी कि हक बात आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि भाई हमें 7 मरतबा बर्तन धोने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और उसमें बोला है कि 1 मरतबा मिट्टी से भी धो लें तो काफी है। अब एक शख्स कहे कि नहीं नहीं यार, मेरे पास तो इमाम अबू हनीफा का कौल है कि 1 मरतबा भी काफी, मैं तो वही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, जब वाज़ेह हो जाए आपके पास बात, क्योंकि हमारा मेन मकसद है और इमामों का भी मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ना, तो ये क्या होता है कि हक बात से इनात करना, यानी हक बात जब आपके सामने आ जाए उसका इनकार करना, ये तकब्बुर की अलामत है। और इससे बचना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जो उसे खींचने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसे जलील करके मारेगा। दूसरी बात, दूसरों को हकीर जानना। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा माल दिया है, शोहरत दिए, इज्जत दिए, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर आप दूसरों को अपने से हकीर जानते हैं, यानी छोटा समझते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास माल है, सब कुछ है, पैसा है, और तेरे पास क्या है या इसके पास क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं इल्म के मामले में भी। मसलन इल्म के मामले में भी आज के टाइम पर ऐसा देखा जाता है, किसी शख्स को बहुत ज्यादा इल्म है, यानी कि कुरान सीख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ है, अब वो दूसरे को हकीर जान रहा है कि अरे इसको तो इल्म नहीं है, तो लिहाजा ये मेरे आगे कुछ नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये भी किब्र की अलामत है। समझ गए? आप समझ में आ गई बात आपको? तो ये भी तकब्बुर की अलामत है, यानी कि चाहे वो शोहरत में, यानी चाहे वो माल में हो, चाहे इल्म के अंदर हो, किसी भी मामलात में कोई शख्स अगर दूसरे को अपने से नीचा समझता है, तो गोया वो तकब्बुर की अलामत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, तकब्बुर होगा, वो जन्नत में, बोलो, जन्नत में, बताइए, नहीं जाएगा। बिल्कुल, जन्नत में नहीं जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। आपका आज का मसला जो हमारा तहारत के मुतालिक था, वो भी क्लियर हो गया होगा। आज हमने जाना कि कुत्ते का बर्तन अगर कुत्ता मुंह डाल जाए तो कितनी मरतबा धोना चाहिए, नजासत को किस तरह से तहारत यानी करनी चाहिए, साफ करना चाहिए, है ना, ज़ाहिरी तहारत है। इसी तरह से हमने ये भी जाना कि कोई खवातीन अगर लंबा लिबास पहनती है, बुर्का पहनती है ना, चादर डालती है, तो वो अगर गंदगी में चली जाए, तो लिहाजा अगर वो सूखी जगह पर गुजरती है तो वो भी पाक हो जाएगी, धोने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से दूसरी चीज हमने क्या जानी कि अगर कोई ज़ाहिरा खवातीन है, तो खवातीन अगर माहवारी से गुजर रही है, उसके बाद अगर उस कपड़े को वो धोए तो बहुत अच्छी तरह से मल के और बहुत ही उसको कुर्चे साफ सुथरी तरीके से धोए, उसके बाद फिर वो नमाज अदा कर सकती है। अगले लेसन में और भी मजीद चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे, मसले। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए बहुत है। अब हम एक छोटा सा, मैंने सोचा था, हमने सोचा था कि हम जो है वो एक Q&A सेशन भी रख लें, कि जिसमें हमारी आपके जो सवालात हैं, क्योंकि आप सवालात करते हैं, ज़ाहिर है किसी के कोई सवाल होते हैं, तो मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्हें दे सकूं जो मेरे इल्म में है। मैं ये नहीं दावा करता कि मैं सब सवालों के जवाब बिल्कुल एकदम से दे दूंगा। ऐसा है, इंसान है, बज़ाहिर इंसान के पास जितना उसने सीखा होता है, जितना इल्म होता है, वही उतना दे सकता है ना जवाब। तो मेरे इल्म में अगर होगा तो मैं ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह, कुरान और सुन्नत की रोशनी में दूंगा इंशाल्लाह, ऑथेंटिक सनद के साथ और ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह ताला। तो चलिए आज हम जो है वो सेशन रख लेते हैं। तो मुझे बताएं सबसे पहले
कौन सवाल करना चाहेगा? किसका क्या क्वेश्चन है? जी जी बताइए, कौन आना चाहेगा पहले? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी से सर, बताएं। जी, मैं पूछना चाह रही थी जोहर का टाइम मतलब कब तक रहता है? जैसे हमारे यहाँ पौने 2 बजे अजान होती है, तो मतलब लास्ट टाइम कब तक रहता है, कब से कब तक जी पढ़ जी सकते हैं? जी माशाल्लाह, अच्छा सवाल है आपका ये, इसमें क्लियर हो जाएगा और भी स्टूडेंट्स को। अच्छा, जी जी जोहर का जो टाइम है ना, देखें वो 12:30 बजे से शुरू हो जाता है, ठीक है। जी साढ़े जी बारह बजे से जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। और उसका जो टाइम होता है ना, वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले रहता है, यानी कि जैसे असर का टाइम होता है। अब असर के टाइम पे भी जैसे कि मसलन आपकी दोहर की नमाज छूट गई है, कोई जी काम की वजह से, कोई गेस्ट आ गए, यानी कहीं चले गए आप बाहर, और उसके बाद फिर आप इवनिंग में आए हैं यानी असर के टाइम आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वक्त भी आप जोहर को अदा कर सकते हैं, लेकिन ये मामूल ना बनाया जाए। इसलिए जी क्योंकि जोहर का टाइम इसलिए रहता है कि सूर्य बनी इसराइल के अंदर आया थे, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि सुबह से यानी सुबह को कुरान पढ़ो, फजर को, और रात की और दिन की नमाज कायम करो। तो दिन की नमाजें जो होती हैं वो मुझे बताएं कौन कौन सी हैं, दिन की नमाजें जी। कौन कौन सी जोहर होती हैं? असर, जोहर जी, असर, और रात की नमाजें कौन सी शुमार होंगी बताएं? इशा मगरिब जी जी जी, और और फजर का अलग से नाम फर, है, फजर का अलग वक्त है, फजर है। जी उसका जी, अल्लाह ताला शादी ने का अलग वक्त। से बयान कर दिया, यानी 3 वक्त है ना, 3 औकात हैं। जी जी तो जी जी इसी तरह से दोहर का जो वक्त होता है वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले रहता है, लेकिन ये मजबूरी के तहत है कि अगर आप जैसे कि कहीं हैं या बिजी थे, व्यस्त व्यस्त थे बहुत ज्यादा, तो आप उस वक्त भी पढ़ी जा सकती है नमाज, ठीक है। और जी, जैसे अजान पौने 2 बजे होती है तो उससे कोई मैटर वो नहीं है, मतलब नहीं नहीं नहीं, टाइम अजान का तो मैटर। ये है कि अजान हय्या अला सलाह बुलाने का एक वो है, जरिया है अजान को, लेकिन अगर कोई खवातीन 12:30 बजे यानी वक्त हो जाता है उस वक्त भी पढ़ लेती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं जी है कि अजान ही लाजमी अजान होगी तो ही आपको जो है वो नमाज पढ़नी पड़ेगी, यानी वक्त दाखिल होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप 1:30 बजे भी नमाज पढ़ लेती हैं वो भी ठीक है, यानी मतलब जो जो अव्वल वक्त तो खैर 12:30 बजे से हो जाता है शुरू, अव्वल वक्त में बता रहा हूँ, यानी जो अव्वल वक्त है ना वो साढ़े जी। बारह बजे से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर पढ़ना चाहें तो वो तो लाजमी है, पढ़ सकती हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो अजान के बाद ही पढ़ता है, लेकिन ये नमाज। कंफ्यूजन होता है ना लोगों को कि यार अजान से पहले भी क्या पढ़ी जा सकती है। जी जी जी, सब हाँ क्लासेस रहती हैं तो मैं वेट करती हूँ कि अजान हो जाए उसके बाद पढूं, तो लेट हो जाती हूँ इस हाँ चक्कर हाँ, में। नहीं 12:30 बजे से भी दोहर का वक्त शुरू हो जाता है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, उसकी मैं दलाइल रखूंगा इंशाल्लाह आगे चल के, ताकि एक सबका जो चीज कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, एक बहुत अच्छा सवाल माशाल्लाह। ये इन्होंने मैडम ने किया है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मस्जिदों से अजान होती है ना, जैसे हम अजान सुनते हैं और जी अजान के बाद हम नमाज पढ़ते हैं, लाइक बहुत सारे लोगों का होता है। तो देखिए, मस्जिद जी की जो अजान है वो स्पेशली मर्दों के लिए होती है, कि मर्द जो हजरात हैं वो इकट्ठा हों मस्जिद मस्जिद में और वो टाइम पे नमाज पढ़ें। और लेकिन जो औरतें होती हैं, औरतों के लिए जैसे आदिल भाई ने बताया 12:30 बजे, जो जो भी वक्त है जो आप इलाके में रहते हो, उस वक्त आप चेक कर सकते हैं, किसी का 12:30 होता है, किसी का 12:40, किसी का 12:45, उस हिसाब से तो आपका जोहर का टाइम जो है स्टार्ट, क्योंकि जैसे हम अभी सऊदी में जाते हैं तो वहाँ पे जो जोहर है वो 12:30 हो जाती है, मतलब जब वक्त स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में नमाज होती है। और कहीं पे कुछ मुल्कों में जो है, जैसे हमारे मुल्कों में, जैसे हम ज़्यादातर आई थिंक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को माना जाता है ना आदिल भाई यहाँ पे? जी जी I'm not हाँ, wrong। इमाम अबू हनीफा के फिक को तो फॉलो करते हैं तो हनफी उस हजरात हैं। उस हिसाब से यहाँ पे आई थिंक जो है वो लाइक थोड़ा सा 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, इस हिसाब से जो है नमाज का एहतमाम होता है। लेकिन द एहतमाम थिंग होता है, इज, सही यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में सवाल आता था कि यार 12:30 बजे टाइम शुरू हो जाता है जोहर का, तो क्या मैं 12:30 बजे नहीं पढ़ सकता अगर मैं कहीं बाहर हूँ क्या हूँ? और अगर बाई चांस चलो 12:30 बजे नहीं पढ़ सकता, तो जब अजान होगी आई थिंक जैसे मैडम ने अभी बताया तो तभी पढ़ना है। और या फिर जैसे असर का टाइम खत्म हो गया तो मेरी जोहर छूट गई, मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ, है। जी कभी जी जी जी। कहीं कहीं पे हूँ, तो फिर क्या करना है? तो यहाँ पे ये आदिल भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर सपोज बाई चांस
اگر غلطی سے آپ کی کبھی ظہر کی نماز چھوٹ جائے تو مغرب سے پہلے اس کو ادا عصر کے کیا جا ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی جی، لیکن شکریہ۔ عادل بھائی ایک اور چیز ہے کہ لوگوں کو، میں نے مطلب بینگ اے نیو مسلم میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے، لائک یہ چیز میں نے نوٹس کری ہے تھوڑی سی، کہ جی۔ جس بندے کی جیسے نماز چھوٹ گئی، جیسے ہوں۔ اب ظہر چھوٹ گئی، فجر چھوٹ گئی، تو بندہ کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ ہی دیتا ہے، اس کو ہاں پڑھتا ہی ہاں، نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ قضا ہو گئی ہے اب۔ لائک یہ چیز لوگ بہت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں پرسوں ٹریول کر رہا تھا، صبح جی جی 8:30 بجے میں نے لائک گھر ہوٹل سے نکلا تھا، میری 12:30 بجے کی فلائٹ تھی، 3 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ہے۔ جی تو جی میں گیا ایئرپورٹ پہ، تو ایئرپورٹ پہ جب میں بورڈنگ کر رہا تھا، فلائٹ میں چڑھ رہا تھا، تب اذان ہو گئی، ابھی ٹائم نہیں ہے، جلد کرو گے۔ ٹھیک ہے، ظہر کی اذان ہو گئی تھی، جی اور جی۔ اب میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم ہوں۔ پہ ظاہر سی بات ہے کہ لائک عادل بھائی آپ میوٹ ہو گئے غلطی سے، اس ٹائم پہ ظاہر سی بات ہے کہ لائک میں فلائٹ میں ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، اور لائک بورڈنگ کر رہا ہوں، تو بے اذان شک۔ ہو رہی ہے، تو اگر میں نے، اب بہت سارے لوگ بولیں گے، مطلب سوچتے ہیں نا، ارے یار فلائٹ زیادہ ضروری ہے اذان سے، مطلب نماز سے، یہ بھی لوگ سوچتے ہیں، مطلب ہاں یہ بھی سوچتے ہیں۔ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے جو ٹائم دیا ہے ہمیں، جی یہ جو جی وقت دیا ہے، کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ظہر اور عصر کے بیچ میں اتنے فاصلہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے جی، ہے کہ انسانوں کی سہولیت کے لیے۔ سہولیت کے ویسے لیے بے ہی شک۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں جو اتنا فاصلہ ہے، پھر اس کے بعد عشاء سے فجر تک اتنا فاصلہ اتنا ہے، فاصلہ ہے، ہاں بس ایک بالکل، مغرب اور عشاء کا تھوڑا کم فاصلہ ہے۔ تھوڑا کم فاصلہ بالکل۔ تو وہی چیز ہے، آپ یقین مانیے پورا دن میں ٹریول کر رہا تھا، میں نے عشاء میں جا کے میں نے وہ تھوڑی سی ولاگ کے اندر میں نے وضاحت فرمائی ہے کہ میرا کیا مسئلے ہوئے تھے، میں بہت پریشان ہو گیا تھا اچھا، ایکچولی اس ٹائم۔ جی 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 جی۔ تو تو اس ولاگ میں میں اس دیکھیے گا آپ سب مسئلے لوگ۔ میں یہ ہے کہ نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو پتا ہوگا نا؟ جی جی جی، ظہر اور عصر کو، اور مغرب اور عشاء دونوں کو عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، نبی جمع صلی کیا۔ اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 1628 نمبر اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بغیر خوف، بغیر سفر، بغیر کسی اجر کے، یعنی بارش بھی نہیں تھی، خوف بھی نہیں تھا، ہے نا، کچھ سفر میں بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر اور عصر کو جمع کیا تھا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا تھا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے، پھر پوچھا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یعنی نمازوں کو جمع کیوں کیا، تو میں نے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو، یعنی کسی بھی فرد کو، کسی تنگی اور دشواری میں نہ ڈالے، یعنی کسی، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا نا یزدان بھائی، جی کہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ، یعنی اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں یا ٹریول میں، تو خیر ہے ہی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی نماز قصر بھی ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرما دی ہے، دیکھیں کہ آپ کی 4 فرض ہے تو آپ اس کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ یس۔ اسی طرح سے آپ کے لیے جمع بھی آسانی ہو جاتی ہے، یعنی جمع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ موجود بھی ہیں یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ مصروف ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو بالکل وقت نہیں مل پا رہا، تو آپ اتنا تو کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ظہر اور عصر کو جمع کر لیا آپ نے، رات کو جب آپ اپنے گھر پہ پہنچے تو آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا، اس سے تو بہتر ہے کہ ایک شخص نماز چھوڑ دیں، اس سے تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص جمع کر لیں، ہے نا؟ جی بالکل تو صحیح بات۔ یہی، جی 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 جی، تو ہم یہ اور بھی ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سوال ہوں گے، ظاہر ہے پوچھ لیتے ہیں ایک بار کہ وہ کیا، ان کے کیا سوال ہیں، تو جی قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے علم میں ہوگا تو۔ یہ میں نے انمیوٹ کیا، جی جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے پوچھنا ہے، یہ 4 امام کی بات کیے تھے، تو اس میں سے ہم کس کو کرتے ہیں، شافعی، حنفی، مالک، یا کس کو، ہم کس کے تابع ہیں؟ اچھا اچھا، اور جی، جاننے کے اچھا ایک خاص، سوال یہ پہلے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹا سا جواب ہے، ویسے بہت زیادہ لمبا جواب ہے اس کا، یعنی کہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ بہت لمبی ہے،
کیونکہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں، لیکن میں اگر سمپل وے میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں فالو جو کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں چاروں اماموں کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کسی بھی ایک امام کا، کیونکہ انہوں نے خود وضاحت کری ہے۔ ایک میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے بات، ایک شاہ ولی اللہ دہلوی یہ بہت بڑے بزرگ بھی رہے ہیں اور بہت بڑے علامہ بھی رہے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ نام یاد رکھیے گا۔ تو ان کی کتاب ہے حجت البالغہ، حجت البالغہ ایک ان کی ایک کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس میں چاروں امام کا یہ قول نقل کیا ہے، قول ہوتا ہے یعنی ان کی کہی ہوئی بات وہ نقل کی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے اسے چھوڑ دینا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث تمہیں مل جائے، جو صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے۔ یعنی ان اماموں کا یہ کہنا تھا، اور ایک امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری رائے کو، یعنی میری رائے کو تم وہ حدیث مت سمجھ لینا، یعنی اس پہ عمل کرنے مت لگ جانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاروں اماموں کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا کہ ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، کہ ان کو لازمی پکڑ لینا چاہیے، کہ ان کی ہر بات کو فالو کرنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی زندگی سے جوڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑنا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بات بتا دوں، تاکہ یہ تھوڑا سا وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے سوال ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں تو ان کے نزدیک وضو کیا نام ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بتائیے، خون نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک امام اور ہیں امام شافعی، ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، اختلاف ہو گیا، یعنی کہ اگر میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نماز پڑھتا ہوں ان کا مسئلہ جان کے کہ میں وضو لہٰذا ان کے نزدیک تو نہیں ٹوٹ رہا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو میری نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یعنی اب کیا کرنا پڑے گا، اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کوئی حدیث میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ جس میں کسی صحابی کے خون نکلا ہو اور انہوں نے نماز پڑھی ہو؟ تو بالکل ملتا ہے، بالکل واضح ہے۔ واضح تو بلکہ اتنا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تیر لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ گویا کہ ان کے وہ تیر نکالا گیا۔ اب مجھے بتائیں جب تیر نکلتا ہے تو کیا خون نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے؟ جی تو حضرت علی کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم کس کے مسئلے کو فالو کریں گے اس میں، امام ابو حنیفہ کے یا امام شافعی کے؟ امام شافعی کی بات کو فالو کر لیں گے، ہے نا۔ جی جی جی، کیونکہ یہاں پر اب دوسری بات یہ بھی جاننی ضروری ہے کہ کیا اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امام یا کوئی صحابی غلطی نہیں کر سکتا، بظاہر ہے انسان تھے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں حضرت علی کا ہی، اور وہ حدیث بھی میں لاؤں گا انشاءاللہ نمبر کے ساتھ، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت علی جب خلیفہ تھے تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے کچھ مرتد کو، کیونکہ قرآن کے اندر جو مرتد ہو جاتا ہے یعنی اسلام جو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے لگتا ہے، بغاوت کا مطلب ہوتا ہے، آپ سب میری بات سننا، میں ان کا جواب ان کا دے رہا ہوں لیکن آپ سبھی سنیے، کہ وہ بغاوت اگر کوئی اسلام کے خلاف کرنے لگتا ہے یعنی برا بھلا کہنے لگتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے جوڈیشری کے تھرو کہ اس کو قتل کرا جائے، کیا کرا جائے، قتل کرا جائے، ہے نا، یعنی سر اس کے قلم کر دیے جائیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جب مرتد ہو گئے تھے تو مرتدوں کی سزا حضرت علی نے پتہ ہی کیا دی تھی، انہوں نے آگ سے جلوا دیا تھا ان کو، کیا کرا تھا، آگ سے جلا آگ سے جلوا دیا تھا، یعنی آگ کا عذاب دیا تھا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ میں خلیفہ ہوتا نا، یعنی میں حکمران ہوتا، تو میں ان کو آگ کا عذاب نہیں بلکہ میں وہ عذاب دیتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو شریعت میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے میں نے بارہا یہ سنا تھا کہ آگ کا عذاب خالص اللہ تعالیٰ اللہ دے سکتا ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں آگ کا عذاب، اور کوئی مخلوق آگ کا عذاب نہیں دے سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت علی کو کیا کہا جاتا ہے کہ علم کا دروازہ ہے نا، اور میں وہاں بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قریب اور سب سے زیادہ جو ساتھی رہے ہیں وہ حضرت علی رہے ہیں۔ لیکن انسان سے ظاہر انسان ایک غلطی کر سکتا ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے کسی بھی معاملے میں، علم کے معاملے میں بھی۔ تو حضرت علی نے پتہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ابن عباس تم مجھے سکھا رہے ہو، میں تو مجھے تو علم ہے اس چیز کا، نہیں، انہوں نے کہا کہ اے عباس تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے کہ یہ مسئلہ تھا، تو میں بھی وہی طریقے پہ دیتا جو تم نے مجھے بتایا ہے۔
اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، صحابہ سے ہو سکتی ہے نہیں؟ اب بتائیے، صحابہ سے مسٹیک ہو سکتی ہے نہیں؟ یہ حدیث میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتی تو اسی طرح جب صحابہ سے ہو سکتی ہے تو باقی جو امام ہے پھر وہ ان کے لیے کیا کہیں گے آپ بتائیں؟ تو ان سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے کہ ہم اس تعلیمات کو فالو کریں گے جو حدیث میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو میں یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمیں امام کی اگر کوئی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں مل رہی ہے تو اسے فالو کر لینا چاہیے، اور مین یہی ہے کہ ہم حدیث کو فالو کر کے چلیں، قرآن اور سنت کو بس۔ اور اماموں کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ قرآن اور سنت کو جو پہ عمل کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم اماموں کو فالو ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ سب کی رائے اور سب کی جو حق بات ہے وہ ہماری سراخوں پہ ہے، اور سب سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، اور سب کو فالو کریں گے۔ ایک کو کیوں کریں؟ کیونکہ ایک کا تو کسی میں ذکر ہی نہیں ہے کہ ایک کو لازمی پکڑ لیں گے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ آپ کا جواب آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ مل گیا ہوگا۔ جی کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، جزاک اللہ ٹھیک خیر۔ ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ میں جب عشاء پڑھتی ہوں نا تو 3 واجب الفطر پڑھتی ہوں، تو 2 پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ کے بیچ میں تہجد کی نماز پڑھ کے پھر ایک ادا کرتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا یہ ایک کے لیے پھر سے نیت باندھنی چاہیے یا پہلے ہی باندھنی چاہیے؟ جی جی جی، ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور جی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 وطر پڑھنے ہیں، ہے نا؟ تو جی جی 3 وطر جب آپ پڑھیں گی تو پہلے 2 رکعت آپ نے الگ سے پڑھ لی، اس کے بعد جی سلام پھیر لیا۔ اگر کوئی اور جی کام بھی ہے آپ کو تو وہ کام بھی آپ کر سکتی ہیں، نمٹا سکتی ہیں۔ اس کے جی بعد پھر جب آپ پڑھیں گی تو 1 رکعت کی نیت باندھیں گی، 1 رکعت کی، اچھا یعنی آپ 1 رکعت کریں گی تو وہ تینوں کو وطر کر دے گا، یعنی تینوں وطر ہی شمار ہوئے گی، ایک نہیں ہوئے گی شمار، جی جی تینوں جی وطر ہی میں ہی شمار ہوئے گی۔ جو 2 رکعت آپ نے پہلے پڑھی تھی اور پھر بعد میں ایک الگ سے پڑھی ہے نا، تو جی وہ جی تینوں بالکل وطر ہی شمار ہوئے گی آپ کی، کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، یعنی حضرت عمر کے جو بیٹے تھے نا وہ ایسے کیا کرتے تھے، جی جی اور نبی علیہ السلام نے بھی اس طرح سے پڑھی ہے کہ پہلے 2 جی رکعت پڑھی، پھر ایک الگ سے پڑھی، تو جی اس کے بعد وہ کچھ بھی کام کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو جزاک اللہ۔ کتنا وقفہ رہنا چاہیے عشاء میں اور تہجد میں سر؟ اچھا، تہجد جو ہے، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سو کے اٹھنے، یعنی کہ فجر سے پہلے پہلے، جو فجر سے یعنی اذان سے پہلے پہلے، اور یعنی کہ جب آپ ویسے عشاء کے ساڑھے بعد سے ساڑھے تہجد کا چار وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تہجد کا جو وقت ہے نا وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جی پہلے پڑھ سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی میں نہیں اٹھ پاؤں گی، تو آپ 2 رکعت اگر آپ نے نوافل بھی پڑھ لی نا، تو اللہ کے جی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت پڑھ لی جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اچھا افضلیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں یعنی تہجد کے وقت، یعنی سونے کے بعد جب اٹھتا ہے، فجر سے پہلے اٹھتا ہے، اذان سے پہلے، اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے تو 11 رکعتیں پڑھے گا۔ 11 پڑھنا چاہے 11 پڑھ لے، اور 3 پڑھنا چاہے 3 بھی پڑھ سکتا ہے، 5 پڑھنا چاہے 5 بھی پڑھ سکتا ہے، 7 پڑھنا چاہے ساتھ 7 میں بھی پڑھ پڑھ سکتا ہے، سکتے 2 جمع 2 2 جمع 2 1 ایسے بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا بھی میں انشاءاللہ آگے وضاحت کریں گے بہت اچھے سے، ابھی ہیں۔ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن آپ جی کا جو جی سوال تھا اس کا جواب امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا نا، جزاک ہاں اللہ۔ جی جی سر، ایک چھوٹا اور ایک سوال ہے اصل میں پھر کہ اور بھی ہے نا، ٹائم شکرانہ، زیادہ ہو جائے گا اس لیے۔ نہیں چھوٹا ہی سوال ہے سر۔ جی جی بتائیے۔ شکرانہ سجدہ شکر ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں؟ جی سجدہ شکر، شکرانے کا سجدہ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ اچھا، سجدہ شکر، سجدہ جو ہم اس میں قرآن کے اندر جو سجدہ آتا ہے، جی نہیں نہیں نہیں، میں سپوز کوئی خوشخبری مل گئی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہی ہوں ہاں ہاں وہ تو آپ ایک بھی immediately، کر لیں تو کافی ہے، ایک۔ ایک بھی کر لیتے گا۔ جی جی تھینک یو سر، جزاک جی، اللہ خیرن اوکے، کثیرا۔ وہی ہے کہ وہی ہے۔ I think we are good, sir. جی جی جزاک اللہ خیر۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہے نا جی یسان جی، بھائی؟ کر زیادہ ہو سکتے ہیں گئے، ابھی؟ 10:30 ہو زیادہ گئے، ہو گیا؟ 10:30 ہونے والے، سوری، ساڑھے 3، کیا کہتے ہیں، ساڑھے ہاں، تین 3:30، ساڑھے تو تین پھر ہونے۔ بس بہت ہے نا پھر آج کے جی لیے؟ جی جی، الحمد للہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہے، کیونکہ پھر اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایسا کریں گے کہ روزانہ رکھیں گے، ہے نا؟ جی جی یعنی جب ہم تھوڑا سا اس کا ایک الگ سے سیشن رکھ لیں گے، Q&A سیشن،
یعنی کہ 10 سے 15 منٹ کا، جس میں انشاءاللہ۔ جلدی جلدی ہم جو ہے وہ ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، اور پھر میں آپ سے سب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہی سوال کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ باقی اور لوگوں کو بھی جو ہے موقع مل پائے، اور کوشش کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ جواب دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.